2022 کی جولائی اگست میں بےتحاشا بارشیں ہوئی سندھ میں اور شہر اور دیہات سارے ڈوب گئے تھے پانی میں. تو 21 لاکھ گھروں میں تقریباً کوئی 14-15 ملین لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا, انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اسی وقت کہ جی ان کے گھر ہم نے بنا کے دینے. دیکھیں 250 ملین لوگ ہیں, اتنے لوگ ہیں, اگر ہم چھوٹا چھوٹا کام بھی کرنا شروع کریں نا تو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. ہم نے $2 ارب کا کام کیا ہے اس 1.5 سال میں, اپنے 2 سال میں, ابھی 2 سال ہونے والے ہیں ہمارے. اگر ہم ایسے 50 پروجیکٹس کریں سال میں پورے پاکستان مل کر 50 پروجیکٹس, تو کتنے ارب ملیں گے ہمیں؟ $100 ارب ملیں گے ہمیں ہر 2 سال میں. تو اس کا مطلب یہ کہ 600 ارب روپے خرچ کر کے ہم نے 2000 ارب روپے کا ایسٹ کریٹ کیا, اور وہ ایسٹ گورنمنٹ کی ملکیت نہیں ہے, انڈیویجول کی لوگوں کی. تو آپ یہ سمجھیں کہ کتنی بڑی امپاورمنٹ. مراد علی شاہ صاحب جو ہمارے چیف منسٹر سندھ ہیں جی, اب انہوں نے کہا ہے کہ اب واش کو آپ رول آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو اب انیشیلی ہم 3000 گاؤں شروع کر رہے ہیں, ہمیں کوئی 50,000 گاؤں کرنے ہیں, لیکن 50 نیت ہے کہ 50,000 گاؤں ہو جائیں گے. ہاں, $2 ارب کا پروجیکٹ ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم $4 ارب کا پروجیکٹ اور کریں اگلے 2 سے 3 سال میں, جس میں ہم انہیں واش کی ساری فیسلٹیز دیں, جس میں کلین واٹر ڈرنکنگ ہے, سیویج کی فیسلٹیز ہے, انفراسٹرکچر ہے. اچھا, یہ گھر بنانے تک محدود نہیں ہے؟ نہیں, یہ کہانی تو اب ختم نہیں ہوگی نا, یہ کہانی تو آگے جائے گی. گورنمنٹ آف سندھ کے بہت سارے ایسے کام بھی ہیں جو کہ نظر نہیں آتے. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ نکھایا کیوں نہیں جاتا, یہ کوشچن مارک ہمیشہ رہتا ہے اس بات کے. بس آپ لوگوں نے جب سوشل میڈیا پہ آ کے یہ بات کہی ہے جی سر, اور یہ بات دکھائی ہے کہ دکھانے سے بھی فرق پڑتا ہے, تو لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اب دیکھیں نا لوگوں کی جو اویئرنیس ہے, لیول آف اویئرنیس, وہ تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے نا. خالد شیخ صاحب, سر پہلے تو بتائیے گا, یہ سر ہم نے بھی آفس میں دیکھا آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, SPHF وہ جو اپنا نام بنا رہی ہے, جس طریقے سے آپ سامنے آئے ہیں, جس طریقے سے آپ لوگ کہتے ہیں انسپریشن کریٹ کر رہے ہیں, کیسے سر یہ کیسے کر لیا؟ اور یہ اگر ہم لوگ طے کر لیتے, کوئی کام کرنا طے کر لیتے ہیں تو ہم کر جاتے ہیں. عدنان صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر کوئی انڈیویجول یا کوئی کلیکٹیو پروونس یا نیشن جی اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا. جی, اچھا, اس کا کانٹیکس میں بتا دیتا ہوں کہ کانٹیکس یہ تھا کہ 2022 کی جولائی اگست میں بےتحاشا بارشیں ہوئی سندھ میں نا, اور اتنی بارشیں ہوئیں کہ دیر واز اے شیٹ آف واٹر وچ واز اوور دی ہول سندھ, رورل سندھ. اور میں اس وقت سیکٹری امپلیمنٹیشن کوآرڈینیشن تھا, تو ہمیں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ہم چاروں طرف سے صرف پانی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, اور شہر اور دیہات سارے ڈوب گئے تھے پانی میں, لیکن اربن ایریاز کو اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں. جی, تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جیسی پوسٹ رینس یہ کہا کہ جی اسیسمنٹ کریں, تو اسیسمنٹ پہ ہمیں پتہ چلا کہ 21 لاکھ گھر ہمارے ڈیمیج ہوئے ہیں. لائف اسٹاک بتاشا گیا, کراپ ساری ختم ہو گئی تھی, لوگ بے گھر ہو گئے تھے. مطلب 21 لاکھ گھر ڈیمیج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سیلاب نہیں تھا, شہری بارشیں اتنی تھیں کہ کچے گھر سارے جو ہے وہ بیٹھ گئے. تو 21 لاکھ گھروں میں تقریباً کوئی 14-15 ملین لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا, انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اسی وقت کہ جی ان کے گھر ہم نے بنا کے دینے. اچھا, اس وقت یہ بات میں نے بھی سنی تھی, تو ہمیں لگا تھا کہ یہ بات کیسے کمپلیٹ ہوگی, یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ ماضی میں بھی بہت سارے 50 لاکھ گھروں کی بات ہوئی, تو ہم نے کہا, آپ نے کہا کہ شاید یہ 21 لاکھ گھر بھی ایک کہانی ہے. تو پھر یہ بات ہوئی, پھر CM صاحب کو انہوں نے کہا, پھر مراد علی شاہ صاحب نے اپنی جو کیبنٹ ہے ان کے ساتھ ڈسکشن کی, پھر ہمیں انہوں نے انوائٹ کیا اور کہا کہ دس از دی ٹاسک وچ وی ہیو ٹو ڈو. تو پوسٹ یہ ڈیزاسٹر ہم گئے پھر جنیوا, پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب, فارن منسٹر تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب, مراد علی شاہ صاحب اور ہم, اور وہاں جا کے ہم نے بتایا کہ یہ سارا سب کچھ ایشو ہے اینڈ وی نیڈ منی فار دس ٹاسک. اور بڑی افیکٹو لیڈرشپ تھی ہماری, پولیٹیکل لیڈرشپ, انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا جنیوا میں, اور وہاں سے ہم انیشیل جو ہمارا اسیسمنٹ تھا وہ تھا $2 ارب کا, اور ہم $500 ملین تو اس وقت ہمیں وہاں سے فوری کمٹمنٹ ورلڈ بینک کی مل گئی تھی. اس کے بعد پھر ہم نے اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنا شروع کیا, اور ود ان اسپین آف 1 ایئر ہم $2 ارب ہم نے پورے کیے, جس میں ورلڈ بینک نے $500 ملین پہلے دیے جو کہ یوز بھی ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ $450 ملین ان کے نیکسٹ اپروول دے دیے انہوں نے, اور وہ ابھی میرے خیال ہے ود ان اے ویک ہمارے پاس آ جائیں گے. اس کے علاوہ $400 ملین ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیے, $200 ملین ہمیں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے دیے, یورپین انویسٹمنٹ بینک از آلسو ٹرائنگ کہ وہ کچھ پیسے وہ ہمیں دیں. یہ سافٹ لون ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں گرانٹس اور ڈونیشنز بھی مل رہے ہیں, مطلب یورپین کمیشن نے ہمیں $5 ملین دیے ہیں گرانٹ, اور اس طرح دنیا میں اب گرانٹ بھی دے رہی ہے, اور دے آر لوکنگ ٹورڈز مور منی. تو یہ سکسیس ہے. اچھا, یہ بات ان کی ایکسیپٹ کرنا
اور ہمیں پیسے بھی دینا, اگین فنڈز دینا اس کام کے لیے. انہوں نے بڑا چیک اینڈ بیلنس بھی کیا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے, ٹیم بھی ان کی آئی تھی. تو سر یہی بڑی اچیومنٹ نہیں تھی ہماری لیڈرشپ کی کہ کم سے کم اپنا موقف تو ٹھیک طرح پہنچایا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا ویژن اور اسرٹیونیس کہ انہوں نے کہا کہ یہ کرنا ہے. جی سر. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ کہ ہمیں ایک ایسا اسٹرکچر بھی بنانا تھا جو ڈپینڈیبل ہو, جس کو لوگ دیکھ سکیں. کیونکہ آپ دیکھیں 5 IFIs جو ہیں, انٹرنیشنل فائنینس انسٹیٹیوشنز, جن میں ورلڈ بینک, ADB, ISDB, یورپین انویسٹمنٹ بینک ہیں, یہ ہر سال کم از کم 3 وزٹس کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ پروگریس کیا ہے. تو 4 اگر IFIs آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو 4 × 12, تو ہر مہینے کوئی نہ کوئی یہاں پر موجود ہوتا ہے اور وہ وزٹ کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے اور جج کر رہا ہوتا ہے کام ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ دنیا کی جو 4 بڑی آڈٹ فرمز ہیں, آپ واقف ہوں گے, اس میں ارنسٹ اینڈ ینگ ہیں, PwC ہے, KPMG ہے, BDO UK ہے. دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشنس میں 1 یا 2 یہ فرمز جو ہے نا وہ ہوتی ہیں, کام کر رہی ہوتی ہیں. اس SPHF میں یہ چاروں کے چاروں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں ٹرانسپیرنسی کے لیے. ارنسٹ اینڈ ینگ جو ہے EY, وہ ہماری پروجیکٹ اسٹرکچرنگ کنسلٹنٹ ہے. KPMG ہمارا انٹرنل آڈیٹر ہے. PwC ہمارا ایکسٹرنل آڈیٹر ہے. اور BDO UK نے ہمارا فائنینشیل آڈٹ کیا تھا, کیونکہ وہ 5 ملین جو گرانٹ ہمارے پاس, میں نے آپ کو بتایا تھا, یورپین کمیشن نے دی ہے. ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ یہ آڈٹ کریں گے اور جب یہ سرٹیفکیٹ کر دیں گے کہ ہاں ایوری تھنگ از فائن, دین وی ول گیو یو منی. دا منی از ود اس ناؤ. ایکسلنٹ. مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہماری اپنی رپورٹس تھیں, ہماری کوئی اپنی رپورٹ نہیں تھی, کریڈیبل آرگنائزیشنز ہیں ان کی رپورٹ, ساری کریڈیبل آرگنائزیشنز ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. اچھا, اسی طرح ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے نا لوگوں کا, مطلب جو پہلے کم, اب وہ بڑھتا جا رہا ہے ٹرسٹ ہمارے پہ کہ ٹھیک ہے یار ہم خود یہ رپورٹ کوئی نہیں دے رہے. عدنان صاحب, ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں 250 ملین لوگ ہیں, اتنے لوگ ہیں. اگر ہم چھوٹا چھوٹا کام بھی کرنا شروع کریں نا تو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. ابھی ہم نے 30 لوگ ہیں, ہم اس 30 پروفیشنلز ہمارے ساتھ ہیں اس پروجیکٹ میں. اسٹاف ہمارا 30 کا, باقی 10-15 جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں. ہم نے $2 ارب کا کام کیا ہے اس 1.5 سال میں, اپنے 2 سال میں. ابھی 2 سال ہونے والے ہمارے. اگر ہم ایسے 50 پروجیکٹس کریں سال میں پورے پاکستان مل کر, 50 پروجیکٹس, تو کتنے ارب ملیں گے ہمیں؟ $100 ارب ملیں گے ہمیں ہر 2 سال میں. تو 10 سال میں آپ کے پاس $2000 ارب ہوں گے. کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم 100, 200, 500 ملین ڈالر کے لیے کتنا پریشان رہتے ہیں, لیکن ہم نے 1-1.5 سال میں یہ $2 ارب بھی اکٹھے کیے. اور اس طرح اگر ہم 50-100 پروجیکٹس کرتے رہیں ہر 2-3 سال بعد, اچھا پروجیکٹ بھی ہو جائیں گے, کریڈیبلٹی بھی بڑھ رہی ہے, ٹرسٹ بھی بڑھ رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, 21 لاکھ لوگوں کو گھر مل رہا ہے. $2 ارب کا پروجیکٹ ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم $4 ارب کا پروجیکٹ اور کریں اگلے 2 سے 3 سال میں, جس میں ہم انہیں واش کی ساری فیسلٹیز دیں, جس میں کلین واٹر ڈرنکنگ ہے, سیویج کی فیسلٹیز ہے, انفراسٹرکچر ہے. اچھا, یہ گھر بنانے تک محدود نہیں ہے؟ نہیں, یہ کہانی تو اب ختم نہیں ہوگی نا, یہ کہانی تو آگے جائے گی. کیا بات ہے, یہ نہیں گھر بنا کے دے دیا اس کے بعد باقی کچھ نہیں ہے. اب وہ مراد علی شاہ صاحب جو ہمارے چیف منسٹر سندھ ہیں, جی, اب انہوں نے کہا ہے کہ اب واش کو آپ رول آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو اب انیشیلی ہم 3000 گاؤں شروع کر رہے ہیں, ہمیں کوئی 50,000 گاؤں کرنے ہیں. 3000 گاؤں کے پیسے ہمارے پاس ہیں $200 ملین, لیکن 50 نیت ہے کہ 50,000 گاؤں ہو جائیں گے. ہاں, جب اس نیت سے بندہ نکلتا ہے سر تو کام بھی نیت صاف ہے. اگر میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر بڑا کام کیا ہے, اور وہ سندھ کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, آپ کو حیرت ہوگی, وہ پاکستان کا سب سے اچھا PPP یونٹ ہے, پورے پاکستان میں سب سے اچھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہماری اکنامسٹ میگزین نے رینکنگ کی تھی, تو سندھ کا PPP یونٹ جو ہے وہ 6 نمبر پہ تھا ایشیا میں, پورے ایشیا میں. پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پورے ایشیا میں 6 نمبر پہ تھا. اور اس رینکنگ میں کنٹریز سے پاکستان 9 نمبر پہ تھا, ہم 6 نمبر پہ تھے. تو اس میں کنٹریز تھیں, انہوں نے صرف 2 صوبوں کو شامل کیا تھا, ایک صوبہ سندھ کو اور ایک صوبہ گجرات انڈیا کا, جو دونوں اس رینکنگ میں تھے. ادروائز صوبے نہیں آتے اس رینکنگ میں, لیکن پرفارمنس کی ملک وائز 90 میں آئے سر. اب یہ بات بتائی نہیں گئی سر کہ ہم ملک وائز 90 آئے, اور اگین سندھ وائز اگر پروونس وائز دیکھا جائے تو ہم نے اچھی کریڈیبلٹی بنائی سر اپنی. پھر ہاں, آپ دیکھیں نا سندھ کا جو ہیلتھ کا شعبہ ہے بہت اچھا ہے. دیکھیں گورننس دیکھ لیں, NICVD دیکھ لیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کے توسط سے بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف سندھ کے بہت سارے ایسے کام بھی ہیں جو کہ نظر نہیں آتے. مثال کے طور پر بتاؤں, جیسے انڈس کو سب سے زیادہ فنڈنگ ہم کرتے ہیں, SIUT کو سب سے زیادہ فنڈنگ ہم کرتے ہیں, تقریباً 8 ارب ہم SIUT کو دیتے ہیں ہر سال کے. یہ سارا پیسہ اچھی کاموں میں استعمال ہو رہا ہے. تو انٹینشن گورنمنٹ آف سندھ کی تو بڑی اچھی ہے. ہاں, گورننس میں
پلس مائنس ہوتا رہتا ہے. گورننس از کراچی میں بھی بہت سارے کام کیے گئے جو باقی کریڈٹ لے جاتے ہیں, انڈر پاسز بنے, چیزیں بنی, یہ لائٹس, یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ نکھایا کیوں نہیں جاتا, یہ کوشچن مارک ہمیشہ رہا پیپلز پارٹی کے اوپر. سر نہیں, اس کے کئی ریزن ہیں. میں اس ریزن میں کیا عرض کروں, چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں, بہت ساری چیزوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, پرسیپشن کے ساتھ لڑنا مشکل ہوتا ہے. تو پرسیپشن کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے, اور میرا خیال یہ کہ اب آہستہ آہستہ یہ پرسیپشن ٹھیک ہو رہا ہے. جی سر. نہیں سر, اب آپ لوگ بھی سر باہر آئے ہیں, کیونکہ ایک طرف آپ کام کر رہے تھے, دوسرا آپ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ہم کام کر رہے ہیں, ہمارے لوگوں تک کام پہنچ رہا ہے. سر وہ کام دکھانا بھی ضروری ہے, اس کی پرسیپشن صرف لوگوں تک نہیں تھی, پوری دنیا تک گئی ہے. یہ تو آپ لوگوں نے جب سوشل میڈیا پہ آ کے یہ بات کہی ہے, جی سر, اور یہ بات دکھائی ہے کہ دکھانے سے بھی فرق پڑتا ہے, تو لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اب دیکھیں نا, لوگوں کی جو اویئرنیس ہے, لیول آف اویئرنیس, وہ تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے نا. ادروائز تو پہلے لوگوں کو صرف اخبار سے پتہ چلتا تھا کہ کیا ہوا, اب انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اخبار کی خبر ٹھیک ہے یا غلط ہے. لیکن اب اتنا ایک کیمرے کی ویڈیو سب کچھ, ہاں, اتنا ایکسپلوژن آف انفارمیشن ہے کہ اب جو بھی صحیح یا غلط بات ہوتی ہے سامنے آ جاتی ہے. سر اس سے بھی فائدہ ہوا ہے کہ ٹرسٹ بھی لوگوں کا سر بڑھا ہے نا. پہلے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو گیا تھا عوام اور گورنمنٹ کے درمیان, وہ بہت اب گریجولی کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے یار, یہ کام کر رہے ہیں یار. ہاں, گورنمنٹس کی حد تک تو میرا خیال یہ بات ٹھیک ہے کہ اب لوگوں کو زیادہ آگاہی ہو رہی ہے کہ کون کیسا کام کر رہا ہے, کتنا کام کر رہا ہے. کیونکہ اب لوگ اگر پرفارم نہیں کریں گے تو لوگوں کو تو پتہ ہے, لوگوں کو پتہ چلے گا. اس میرا خیال ہے کہ پولیٹیشینس بھی اور جو گورننس ہے کہ جو مینٹورز ہیں, دے آلسو فیئر دس فیکٹ کہ اگر کام نہیں کریں گے تو پھر ایکسپوز ہو جائے. سر 2 سال 8 فروری کو آپ لوگ کے پورے ہو رہے ہیں, تو اچیومنٹ سر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایسی اچیومنٹ ہے جس سے پوری دنیا دیکھے گی کہ یار یہ پہلے اس سے کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا؟ ایسا ہی ہے. دیکھیں, ڈیزاسٹرز کے رسپانس میں جو گھر بنائے گئے سب سے زیادہ تقریباً 3.5 لاکھ گھر بن چکے ہیں سر. 3.5 لاکھ گھر بن چکے ہیں, 9 لاکھ گھر انڈر کنسٹرکشن ہیں, اور 21 لاکھ کا وعدہ ہے. 21 لاکھ کا وعدہ ہے. اور ٹینیور پیریڈ کیا ہے سر اس کا اگلے سال یا 6 مہینے پلس کر 1.5 سال میں. اچھا, اب اسپیڈ اور بڑھ گئی ہوگی. ہمارے 40-50,000 گھر ہر مہینے بن رہے ہیں ابھی, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیڈ اور جائے گی آگے. اور دیکھیں, ہمارا جو اسٹرکچر تھا نا, میں تھوڑا سا آپ کو اسٹرکچر کے متعلق بتا دوں کہ ہمارے سامنے کئی چیلنجز تھے. پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ جن کا گھر گرا ہے یا ٹوٹا ہے وہی اسی کو گھر ملے, یہ نہ ہو کہ کوئی دوسرا گھر بنا لے اپنا, صاحب حیثیت لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیں. پہلا چیلنج یہ تھا. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک سروے کروایا جو ڈپٹی کمشنرز اور پاکستان آرمی کی ٹیموں نے سروے کیا. ہم نے اس وقت بھی اس سروے کو ایک موبائل ایپ کے ذریعے کیا تھا, تاکہ ڈیٹا اگر آپ کے پاس موجود ہوگا نا ایک سافٹ فارم میں, تو یو کین آلویز پلے اراؤنڈ ود دی ڈیٹا. اس کے بعد ہم نے یہ کمپنی بنائی, سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز, اور ہم نے 5 لیڈنگ این جی اوز جو پاکستان کی ٹاپ رینکنگ این جی اوز ہے, جس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا, NRSP, SRSO, تھردیپ, سیفکو, ہینڈس, دے آر دی بیسٹ این جی اوز. ہم نے ان کو انگیج کیا اور ہم نے کہا کہ ایک نئی موبائل ایپ بنا کے دیا, اور ہم نے کہا کہ اس کو ویلیڈیٹ کریں کہ یہ گھر ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بعد ہمارا اتنا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا ہمارا ڈیش بورڈز ہیں اور وہ MIS سسٹم ہے کہ کوئی بندہ بچ کے نہیں نکل سکتا. اگر وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, اور غلط ہے تو غلط ہے. ہم نے اس کی بہت زیادہ بس اسٹیجز رکھے ہوئے ہیں, کوئی 20-25 اسٹیجز کے بعد کلیئر ہوتا ہے. میں آپ کو ابھی اسکرین نہیں ہے یہاں پر, ورنہ ہم نے ایک بینیفیشری پورٹل بنایا ہوا ہے. آپ شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے, وہ آپ کو ڈیٹا کا تمام چیز دے دے گا. ایکسیلنٹ, مطلب کوئی گڑبڑ نہیں, یہ شناختی کارڈ نمبر اس بندے کا جو ڈیزرونگ بندہ ہے یہ اسی کو سسٹم ملے گا. ہے, اس کا کیس اپروو ہو گیا ہے یا اس کا کیس ریجیکٹ ہو گیا ہے, وہ سارے آن لائن مل جائے گا. سر کو ڈر بھی ہوگا کہ پکڑ میں آیا تو پھر میرے ساتھ معاملات بھی بہت خراب ہوں گے, سب کچھ میرے سامنے ہیں ان کے. ہاں, تو ہم نے کافی ڈیش بورڈس بنائے جس سے بڑا فائدہ ہوا. تو ایک تو یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے. دوسرا ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ان کو پیسے کیسے دیے جائیں, کیونکہ یہ بینیفیشری ڈریون ہے. 600 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, اس میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. پہلی بات تو یہ واضح ہے کہ اس میں کوئی ٹھیکیداری کا سسٹم نہیں ہے. بینیفیشری نے اپنا گھر خود بنانا ہوتا ہے. ہم نے اس کے ساتھ جو ہے اپنی NGOs کی ٹیم لگائی ہوئی ہیں, جو کہ ایک وہ ہے سوشل آرگنائزر ہے, سوشل ڈیولپر ہے, دوسرا انجینئر ہے. وہ اس کو ٹرین کرتا ہے, بتاتا ہے. ہم نے 20,000 میسنز بھی ٹرین کیے ہیں سارے پروسیس میں. جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہو گئی ہیں. 10 لاکھ جابس کریٹ ہوئی ہیں اس 2 سال کے پیریڈ میں. کیا بات ہے, 1 ملین. اور یہ میری بات نہیں, یہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے ہمیں کچھ فنڈ دیا تھا اپنی, انہوں نے ایک کنسلٹنسی کرائی تھی اس پروجیکٹ کو. ILO کی طرف سے, ILO کی رپورٹ ہے یہ. ایکسیلنٹ سر, ایکسیلنٹ, کہ 1 ملین جابس کریٹ ہوں گی. اچھا, تو میں بتا رہا تھا کہ دوسرا بڑا چیلنج یہ تھا کہ یہ پیسے کیسے ان کو دیے جائیں. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بیس وغیرہ کے ذریعے بھی ہوتا ہے, جس میں آپ لائنیں لگا کے لوگوں کو جو ہے نا وہ پیسے دیے جاتے ہیں. دیٹ واز ویری شیمفل.
تو ہم نے انشور کیا کہ ہم ہر ایک کا اکاؤنٹ کھلوائیں گے اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈائریکٹ جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کوئی انٹرمیڈری نہیں ہوگا, کوئی مڈل مین بیچ میں نہیں ہوگا. تو ہم نے اب تک 11 لاکھ اکاؤنٹس کھلوا چکے ہیں ہم. اور یہ پاکستان میں اتنی بڑی ایکسیس ٹو فائنینس اور فائنینشیل لٹریسی کا پروگرام دنیا میں نہیں ہوا, پاکستان میں بھی نہیں ہوا, دنیا میں بھی نہیں ہوا. وہ جاتے ہیں مطلب وہ مختلف خواتین ان یہ جو اچھا خواتین اس میں 8 لاکھ خواتین ہیں نہ دیکھ کے بھی وومن امپاورمنٹ بھی ہو گئی, 8 لاکھ لوگوں کی وومن امپاورمنٹ ہوئی ہے جو یوزولی خواتین ہماری اگنور ہوتی ہیں ہر جگہ پہ. تو یہاں بینیفیشری خواتین بھی رہی ہیں, بینیفیشری 8 لاکھ بینیفیشریز ہیں 21 لاکھ میں سے, اور ہم ان کی تعداد بڑھا بھی رہے ہیں. ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہم ہسبینڈ سے ہم وائف کو کنورٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے اس کی امپاورمنٹ بڑھے. پھر جتنا لینڈ ٹائٹل اس میں تقریباً 11 لاکھ لوگوں کو لینڈ ٹائٹل ملے گا, 10.5 لاکھ لوگوں کو, وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو کہ پہلے ان کے پاس بیچاروں کا وہ ہوگا بھی نہیں, ان کی بات کرنی تھا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ 600 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. 600 ارب میں 21 لاکھ گھر بنیں گے. اگر آپ 20 لاکھ گھر بھی بنائیں تو ایک گھر کنسٹرکشن کی فوراً بات, کیونکہ ہم 3 لاکھ روپے دیتے ہیں مختلف اسٹیجز میں, تو بننے کے بعد وہ گھر تقریباً ہو جاتا ہے 5 لاکھ کا, اور جب اس کو لینڈ ٹائٹل مل جاتا ہے تو وہ گھر 10 لاکھ کا ہو جاتا ہے. اچھا ہمارے یہ جو 21 لاکھ لوگ ہیں ان کی آمدنی ہے 10,000 12,000 15,000. تو آپ یہ سمجھیں کہ جو 10,000 15,000 مہینہ آمدنی والے آدمی نے 10 لاکھ کا گھر, میں احسان اقبال صاحب سے ہم اس دن میٹنگ کر رہے تھے تو میں نے ان سے ہی کہا کہ سر اس پروجیکٹ سے آپ اندازہ کریں کہ لوگ لکھ پتی ہوئے اردو ٹرم میں اور ملینئر ہوئے انگلش ٹرم میں, کیونکہ 10 لاکھ کی وہ. اچھا 10 لاکھ ضرب 20 لاکھ 2,000 ارب روپے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ 600 ارب روپے خرچ کر کے ہم نے 2,000 ارب روپے کا ایسٹ کریٹ کیا, اور وہ ایسٹ گورنمنٹ کی ملکیت نہیں ہے, انڈیویجول کی ملکیت, لوگوں کی. تو آپ یہ سمجھیں کہ کتنی بڑی امپاورمنٹ. کیا بات ہے. گورنمنٹ کوئی بھی ہے ان کے پاس اپنا گھر ہوگا اور وہ ان کے نام پہ ہوگا, لینڈ ٹائٹل ملا ان کو, جو کہ یوزولی ان کے پاس پہلے تھے ہی نہیں, کاغذ واغذ ہوتے ہی نہیں ہے. اچھا یہ ٹرانسپیرنسی رہی کہ کوئی بھی ایشو اس میں ایسا نہیں آیا کسی کو ایسا گھر ملا ہو کہ ڈیزرو نہیں کرتا ہو, ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے پاس اتنے ڈیش بورڈس ہیں. آئی وش میں ہم آپ کی طرح زیادہ سوشل میڈیا کو یوز تو نہیں کرتے, لیکن مہینے میں 1.5 مہینے میں میں فیس بک پہ لائیو جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا شانتی کارڈ نمبر بتائیں, ابھی آپ کو آپ کا کیس بتاتے ہیں. تو وہ شانتی کارڈ نمبر بتاتے ہیں, ہم شانتی کارڈ نمبر انٹر کرتے ہیں, سامنے اسکرین لگی ہوتی ہے. چلیں سر یہ وہ اچھا شروع ہوا, ہونا ایسے ہی چاہیے سر. دیکھیں لوگوں کو ایکسیس ہونا چاہیے. اگر آپ لوگوں تک نہیں پہنچیں گے, لوگ سر آپ لوگوں کی رسپیکٹ نہیں لے سکتے, ان کی آپ اپنی عزت نہیں کروا سکتے. آپ ماڈرن زمانہ ڈفرینٹ ہے, وہ پرانا افسری کا زمانہ دوسرا تھا جس میں آپ شوشا اور حاکمیت دکھاتے سر. یہی بہت بڑی بات ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور آپ ری انوینٹ کر رہے ہیں, ورنہ یوزولی جو پرانے لوگ تھے وہ کہتے ہیں بھائی جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, بس آپ لوگ چھوڑ دیں. نہیں, اب میرا خیال ہے کہ اس کی ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں گورننس کی, اور سب جانتے ہیں, پولیٹیشینس بھی جانتے ہیں, بیوروکریٹس بھی جانتے ہیں کہ اف دے ڈونٹ اوپن اپ. دیکھیں 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زمانے گئے جب پبلک سیکٹر الون اس دنیا کو سنبھالتا تھا. نہیں, پبلک پرائیویٹ دونوں ساتھ. اب پرائیویٹ سیکٹر کے لیے راستہ کھولنا پڑے گا اور آپ نے اپنا رول کم کرنا پڑے گا, چاہے وہ سندھ کی گورنمنٹ ہو, پاکستان کی گورنمنٹ ہو, یا دنیا میں کوئی اور گورنمنٹس ہوں. انہیں اپنا سائز کو لمٹ کرنا پڑے گا, پرائیویٹ سیکٹر کو دینا پڑے گا راستہ کہ زیادہ تر کام وہ سنبھالیں. دیکھیں نا, پہلے آپ کا ایک پی ٹی وی چینل ہوتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا, وہ جو اچھا بزنس بڑا, روزگار بڑا, ویوز بڑھے, اویئرنیس بڑھی, ہر چیز کا فائدہ ہوا نا. پہلے آپ کے پاس 5 سینٹرل بینک ہوتے تھے جو اسٹیٹ اونڈ ہوتے تھے, یو بی ایل, ایم سی بی, یہ سب پرائیویٹ بینک ہوتے تھے, اور اربوں کا نقصان ہوتا تھا ہمارا. جب ان کو کھولا تو ہزاروں بینک آ گئے ہیں اب, بلکہ اب تو مونزو اور اس طرح کے بینکس بھی ہیں جن میں بینک کی ضرورت ہی نہیں ہے, ڈیجیٹل بینکس بھی آ رہے ہیں, ڈیجیٹل بینکنگ آ گئی. تو آپ کو سرکار کو راستہ دینا پڑے گا پرائیویٹ سیکٹر کو, تاکہ اس موضوع پہ ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ بھی ہو سکتا ہے. سر یہ واٹر سینیٹیشنز اور واش پروجیکٹ جو تھا, یہ آئیڈیا سر پھر کس طرح آیا؟ کیونکہ گھر تو بنانا آپ کی رسپانسبلٹی چل لے لی, اس کے بعد یہ رسپانسبلٹی لینے کا آپ کے بجٹ نہیں ہوں گے سر اس کے اندر پھر؟ ہاں دیکھیں, جب آپ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے نا ہر گاؤں میں ایک ولیج ریکنسٹرکشن کمیٹی بنائی ہے, ٹھیک ہے, جو تقریباً 8 سے 10 لوگ ہوتے ہیں, جن میں 50% خواتین ہوتی ہیں, 50% مرد ہوتے ہیں. وہ اپنے گاؤں کے سارے ایشوز آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. مطلب جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ کے 20 لوگوں کے گھر بننے ہیں, تو پھر وہ بلک مٹیریل خریدنا ہو, دوسرے تو گاؤں کے وہ فیصلے خود کرتے ہیں. تو اس سے ایک تو ہمیں جو ہے سوشل کوہیژن کو پروموٹ کرنے میں مدد ملی. دوسرا یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں کے مسائل کیا کیا ہیں, کیونکہ اب ہر گاؤں کے 8-10 لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے ہیں. تو گراس روٹ مسائل, گراس روٹ پر مسائل کا آپ کو پتہ چل گیا ہے. اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی وہاں تو واش کے بھی مسائل ہیں, تو ہم نے اس کی پھر پیرامیٹرنگ کرنا شروع کر دی ہے, پیرامیٹرز بنانا شروع کر دیے ہیں, اور ہم 3000 جیسے میں نے عرض کیا 3500 گاؤں پر ہم شروع کر رہے ہیں واش کا. پیسے ابھی ہمارے پاس صرف $200 ملین ہیں جس سے 3500 گاؤں کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. لیکن آئی ایم ویری آپٹمسٹک اینڈ ہوپ فل کہ کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہمارے ساتھ ہے, ویژن ہے
کہ ان لوگوں کی زندگیاں بدلنی ہیں تو پیسے بھی آ جائیں گے. سر بلال صاحب کے آنے سے بھی بڑی ری انوینشن نہیں آئی آپ لوگوں کی سچویشن میں؟ آپ لوگوں تک جو چیزیں تک بات آئی، دیکھیں آپ وہاں جانا، وہاں تک موقف لے کے جانا اور ان کو منوانا یہ بات، اور ان کا بھی ان پہ ٹرسٹ کرنا، یہ سر یہ دیکھیں دس از دی ایسنس آف پولیٹیکل ویژن. اگر پولیٹیکل ویژن یہ کہتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ پوری جو فورس ہے نا، تمام فورس، گورنمنٹل فورس وہ کرنے لگ جاتی ہے. اچھا اگر وہ کروانے کے لیے بیٹھ جائیں، کرنا ہے، انہیں والے تیار ہے سر کام کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں بتائیں کرنا کیا ہے. دنیا کا یہی ہے کہ ویژنری لیڈر دنیا کو چینج کرتا ہے. اچھا سر ڈیجیٹل میپنگ کی گئی، اس میں سنا ہے کہ آپ بڑا اس کے اندر، اس میں ہم نے ڈرون یوز کیے ہیں. پہلی دفعہ ہم نے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میپنگ کی ہے اور ہمیں آہستہ آہستہ ہم تقریباً کوئی 300 ولیجز کر چکے ہیں اور روزانہ یہ ڈیجیٹل میپنگ ہو رہی ہے. ون ڈے ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ پورے سندھ میں ہر ڈسٹرکٹ میں اتنے ہینڈ پمپس کی ضرورت ہے، اتنے واش رومس کی ضرورت ہے، اتنے اینیملز ہیں، اتنے وہاں پہ کراپ گرو ہوتی ہے، ہر چیز ہم کیمرے کے تھرو. ہاں ابھی بھی ہم نے جو ہے وہ ایک ہیٹ میپ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گورنمنٹ اتنی زیادہ مطلب اے آئی بیس گورنمنٹ ہو جائے گی سر، اتنا ڈرون شون یہ وہ سب، ہم تو بڑے حیران ہیں سر. یہ دیکھیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان، ان کا ایک ہی مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے جس سے وہ ایڈوانسمنٹ تیزی سے کر سکتے ہیں اور ایفیشینسی لا سکتے ہیں گورننس میں، اور وہ ہے یوز آف دیز ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز، اے آئی، ان چیزوں کو یوز کرنا چاہیے. ان کو یوز کریں تو آپ بہت تبدیلی لا سکتے ہیں، ٹرانسپیرنسی لا سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی، گورننس کو بہتر کر سکتے ہیں. سر ایک اور بات کلائمیٹ پاکستان کا، تو سر یہ جو گھر بنائے جا رہے ہیں یہ اب آگے ایسا تو نہیں کہ کوئی معاملات پھر ہوئے تو ان کو، یہ تو جب 2022 سے ہم گھر بنا رہے ہیں، 2024 میں کئی ڈسٹرکٹس میں مثلاً سکھر میں بےتاشا بارشیں ہوئی تھیں اور سکھر میں ریکارڈ ٹوٹا تھا 2022 کی بارشوں کا. ہمارا ایک گھر بھی سلائٹلی ڈیمیج نہیں ہوا. آئی وش آئی کوڈ شو یو سم آف دی پکچرس. آپ وہ تصویریں دیکھتے لگا سکتے تو آپ دیکھتے کہ مطلب پیپل آر ویری ہیپی، کیونکہ وہ گھر سارے کے سارے ریزیلینٹ گھر ہیں، سارے کے سارے بہتر 90% نہیں، 99.9 نہیں، 100%. اچھا بناتے وقت یہ خیال رکھا گیا تھا کہ یہ معاملات پھر بھی آ سکتے ہیں. ہاں ہم نے وہ ڈیزاسٹر ریزیلینٹ گائیڈ لائنس بنائی، ورلڈ بینک کے ساتھ ڈیولپ کی، تمام یونیورسٹیز کو اس میں انوالو کیا اور اس کے بعد ڈاکیومنٹ تیار کیا. اس کے بعد بتا دیا تمام لوگوں کو کہ اس کمپلائنس کے بغیر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ساتھ پیسے نہیں دیتے. ہم پہلے 75,000 روپے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی پلنتھ بنا سکے. پلنتھ سرٹیفائی کرتا ہے آن لائن وہاں سے وہ بندہ، تو ہم یہاں سے آن لائن پیسے بھیج دیتے ہیں تو وہ لینٹل بنا لیتا ہے. جب وہ لینٹل بن جاتا ہے تو وہاں سے آن لائن سب، یہاں کوئی فائل وائل کا چکر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ خط و کتاب فائلوں نہیں تو معاملات خراب کیے تھے سر. ہاں وہی میں نے آپ سے کیا نا، آپ بھی ایگری کرتے ہیں اور ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ یوز آف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں اس کو یوز کر کے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں سر یہ باتیں ہمیں دنیا کو بتانی چاہیے کہ ہم بھی شانہ بشانہ دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہم سے پیچھے ہیں. یہ دنیا تک آواز پہنچے گی تو سر تو لوگوں کو ہمارا ٹرسٹ آئے گا نا. میں آپ سے عرض کروں، مشرق بینک کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس کا چیئرمین میرے پاس آیا. میرے پاس کئی انٹرنیشنل لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے ماڈل اسٹرکچر کیا ہے یہ غزہ میں بھی یوز ہو سکتا ہے، کیونکہ اب غزہ میں ورلڈ بینک اپنا ایک پروجیکٹ شروع کرنے جا رہا ہے ہاؤسنگ کا. یہ شام میں بھی، دمشق میں بھی شروع ہو سکتا ہے. کیا بات، یہاں سے کاپی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے اسٹرکچر بنایا. ہم نے 20 لاکھ گھر بنا دیا. اب اگر کسی کو 10 لاکھ گھر بنانے ہیں، 5 لاکھ گھر بنانے ہیں، تو ہمارا اسٹرکچر، ہمارا یوز آف ٹیکنالوجی کو وہ صرف کاپی کر سکتا ہے. جس سے بلوچستان کافی حد تک ہم سے مدد لے رہا ہے کہ وہ کس طرح سے ہاؤسنگ ٹھیک کرے وہاں پر. اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے سر، ملک تو اپنا ہی ہے نا سر. ملک تو اپنا ہی ہے پورا. میں ایک بات اکثر امیج تو ہماری بن رہی ہے. دیکھیں آپ جو کام کر رہے ہیں سر سندھ کے اندر تو پورے ملک کی امیج پوری دنیا میں جا رہی ہے. یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ سندھ گورنمنٹ کا فلاں سیکٹری یا فلاں سی ایم یا فلاں. یہ تو تھوڑا سا مسئلہ ہے. ہمارے انٹرپرونشل مسٹرسٹ ہیں، کچھ مسائل ہیں، لیکن میرا خیال یہ، میں نے ایک انٹرویو میں پہلے بھی کہا تھا کہ ہم من حیث القوم جو ہے نا، وی ہیو بین یوزڈ ٹو کمپیٹنگ ان دی لوز، کہ مجھ سے کچھ کام نہیں ہو رہا تو اللہ کرے سامنے والے سے بھی نہ ہو. میں کہتا ہوں کہ وی شوڈ لیو دس اینڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو کمپیٹ ان ہائیز. کہ ہم کہیں گے چلو ٹھیک ہے، میں نے اگر 20 لاکھ گھر بنائے، آپ 25 لاکھ گھر بنائیں. اگر میں نے 200 کلومیٹر کے روڈ بنائے ہیں تو آپ 300 بنائیں. ہوتا یہی ہے پوری دنیا میں سر، ایک لائن بنائی جاتی ہے، اس لائن سے دوسرا بندہ اسٹارٹ کرتا ہے اور ہمیشہ نئے ریکارڈ بنتے ہیں. تو سر یہ ایک ریکارڈ جو آپ نے بنانے جا رہے ہیں یہ تو ذرا مشکل ہوگا توڑنا، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے دوسرا ریکارڈ شروع ہو سکتا ہے. دوسرا ریکارڈ شروع ہو جائے. کتنے گاؤں کو پانی دیا گیا، کیا بات ہے. سندھ میں کتنے گاؤں کو پانی دیا، پھر پنجاب نے کتنے گاؤں کو پانی دیا، سندھ میں کتنے رورل روڈس بنے، پنجاب میں کتنے بنے، بلوچستان میں کتنے بنے. جب سٹارٹ کیا تھا تو چیلنجز جب آتی تھی، رکاوٹیں آتی تھی، تو کہیں روکنے والی سچویشن ہوئی کہ سسٹم رک رہا ہو یا فنڈس کے ایشوز آ رہے ہوں یا آپ بات سمجھ رہے ہو. جب پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے تو کوئی کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ اس کام کو روک سکے. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے انٹرنل سپورٹ تو بے تحاشا ہے. سیکٹری فائنینس
बेताशा सपोर्ट करते हैं, सेक्रेटरी INC, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर साहब को तो अपना प्रोजेक्ट है, वो खुद उसको हर वीक देखते हैं। लेकिन पूरा सिंध जो है ना इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है, पूरे सिंध की ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट करती है, जो भी हो, पॉलिटिशियन सपोर्ट करते हैं, सारा इमोशनल अटैचमेंट भी है इस प्रोजेक्ट के साथ, इमोशनल ये अटैचमेंट सिर्फ भी ये है। प्रोजेक्ट लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे एक्सटर्नल सपोर्ट भी बहुत मिलती है। मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक हद से ज़्यादा हमें सपोर्ट करता है, वफाक का अदारा है, वफाक भी सिर्फ सपोर्ट करता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस प्रोजेक्ट को सब सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ साउंड फुटिंग पर अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं जो इम्पेकेबल हो, जिसमें कोई शक भी ना हो, तो फिर उस पर सपोर्ट आ जाती है। सर जब आपने इतनी ऑर्गेनाइजेशन सामने डाल दी ना, PWC वगैरह सब आप बीच में आ गई, तो वो तो क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी खत्म हो गया ना। फिर सर ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है सर, इनको हम कंट्रोल में लेना भी चाहें तो हमारे कंट्रोल में आने वाले नहीं, कोई मल्टीनेशनल्स भी हैं और इनको ज़रूरत भी नहीं सर हमारे कंट्रोल में आने की। तो ये इससे क्रेडिबिलिटी शुरू हुई है सर, और आगे भी प्रोजेक्ट बनाए जाएँ, मेरे ख्याल ऐसे ही करना चाहिए सर सबको। देखिए जैसे मैंने पहले भी बात की कि हमें करना ये चाहिए कि जो गवर्नमेंट है ना उसको अपना साइज़ छोटा रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया SPHF में 30-40 लोग हैं, हर चीज़ हमने आउटसोर्स की हुई है। सर आपके बारे में तरफ आते हैं, ये बताइए सर आपके बारे में मैंने पॉडकास्ट से पहले मुझे पता चला कि आप एक टाइम में 3-3 2-2 चीज़ें साथ देखते हुए आ रहे होते हैं, तो सर कैसे बैलेंस करते हैं सारी चीज़ों को? वो अपने आप को भी टाइम देना है, फैमिली को भी देना है, चीज़ें भी देखनी है। देखिए जैसे सिंध पीपल्स हाउसिंग था तो मैं सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेशन था जब ये असाइनमेंट मुझे दी गई। मेरा ख्याल था कि मैं 6 महीने साल में इसको सेट करके फिर छोड़ दूंगा, लेकिन ये है कि फिर ये चलते ही रहा। तो देना ही छोड़ना भी चाहे तो वो नहीं छोड़ेंगे ना सर अब आप। तो फिर सेक्रेटरी फूड की गवर्नमेंट ने कहा असाइनमेंट करें, वहाँ भी हमने बड़े इंटरेस्टिंग काम किए। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने इफ़ यू आर अवेयर SGS एक इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस की कंपनी है जो सर्टिफाई करती है मशीनरी को, चीज़ों को। हमने उसको हायर किया, जर्मन बेस्ड कंपनी है, और हमने कोई 3 मिलियन मेट्रिक टन गंदम हमने इंटीरियर से मंगाई, और हर ट्रक को उन्होंने एग्जामिन किया, उन्होंने चेक किया, और आज हमारे पास पूरा सर्टिफिकेट मौजूद है हर गोडाउन का कि किस गोडाउन में कितनी गंदम किस ग्लूटन के साथ की परसेंटेज के साथ मौजूद है, किस क्वालिटी की मौजूद है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ भी थोड़ा सा ये क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से हमने काम किया है। तो अब सिचुएशन आपको लगती है सर जो ये काम करने जा रहे हैं ये सर इसके और नताइज जो है बेहतर आते जाएंगे आगे? हाँ, जैसे वॉश है, वॉश ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉश का प्रोग्राम बनने जा रहा है। आज इत्तेफाक से हम सुबह हमने मीटिंग की जी, एक स्विस फर्म थी जी, और वो ये उनका आर्गुमेंट ये था कि अगर हम इन्हें लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दें तो हमें उसके भी कार्बन क्रेडिट्स मिल सकते हैं, और वो कार्बन क्रेडिट्स इतने हैं कि उससे हमारी वाटर सप्लाई की कॉस्ट निकल सकती है। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर ये काम हो जाए तो कितना मज़े का है कि उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी मिल जाएगा और उसकी सारी कॉस्ट जो है वो कार्बन क्रेडिट्स की शक्ल में हमें मिल भी जाएगी। सर इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट आपको तो जाता ही है, आप अपने अलावा किसको देना चाहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल ये कि इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, क्योंकि उनका विजन था और उनकी पॉलिसी। उसके बाद इस पूरे सिस्टम को ऑर्केस्ट्रेट करने में मुराद अली शाह साहब का रोल है। तो मेरा ख्याल है क्रेडिट उन दोनों को जाता है। वी आर जस्ट जो छोटे पैमाने पे काम शाम कर लेते हैं। रुकने वाले सर आप भी नहीं लग रहे मुझे सर, रुकने वाले आप भी नहीं हैं, आपकी भी इमोशनल अटैचमेंट होगी इस प्रोजेक्ट के साथ। हाँ। अब आप इसको पाए तकमील तक पहुंचा के ही रहेंगे सर, और जिस तरह स्पीड आप लोगों की बढ़ रही है वो स्पीड शुरुआत में नहीं होगी, अब ग्रेजुअली बढ़ती जाए, क्योंकि अब आप एक्सपर्ट हो गए, आप पता चल रहा होगा जिस तरह आप कह रहे हैं ऑनलाइन आपके पास चीज़ें आ रही हैं। आप एक इकोसिस्टम एक दफ़ा बना दें तो वो फिर ऑटो में चलता है। मतलब अगर नीयत बंदा कर ले सर, हाँ, तो कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।